اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبسا وتولی ان جاءہ الأعمى وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم اے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتا اور سدھرتا، یا تم سناتے وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ اس میں جو مانوس الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ یدری کا اگرچہ اس میں اتنا زیادہ مانوس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادراک کا جو لفظ ہے وہ اسی سے بنا ہے، اس سے ہم عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں فہم کے پہلو سے، جس کا معنی فہم ہے، سمجھ ہے، جاننا ہے۔ اسی طرح یذکر ذکر سے ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ تنفعہ، یہ نفع کا جو لفظ ہے ہماری زبان کے اندر وہ اسی سے ہے، وہ بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے۔ اسی طرح تیوری چڑھانا محاورہ ہے، اور یہ ہر زبان میں تقریباً استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی عام طریقہ ہے جب اس نے خفگی کا یا کچھ ناراضی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ماتھے پر شکنیں اس کے آ جاتی ہیں، تو یہ تیوری چڑھانا اس کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مانوس الفاظ اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور ترجمے کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے پیغمبر کہ شاید وہ پوچھتا اور سدھرتا، یا تم سناتے وہ نصیحت سنتا اور یہ نصیحت اس کے کام آتی۔ یہ ایک بہت حساس مقام ہے قرآن مجید کا، اور اس کو بہت حساسیت کے ساتھ ہی سننا اور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ تبصرہ ہے پروردگار عالم کا، تو اس لیے اس میں ایک خاص نوعیت کی حساسیت بھی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بظاہر چونکہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈانٹ کا تاثر ہے پروردگار عالم کی طرف سے اپنے پیغمبر کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈانٹ کا جو رخ ہے وہ پیغمبر کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان کے مخاطبین کی طرف ہے جو پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اگر سورہ کو پورا پڑھا جائے گا تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک پہلو بہرحال موجود ہے، اس وجہ سے اس کو بہت حساسیت کے ساتھ سننا اور سمجھنا اور بیان کرنا چاہیے۔ تو میں بھی اس کی کوشش کروں گا۔ ایک تو ہم پہلے چند ایک چیزوں کی وضاحت کر لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ ذمہ داری یہ سونپی گئی تھی کہ قریش کو دعوت دیں۔ قریش ان کی قوم ہے، انہی کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے اور رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے۔ رسول جب کسی قوم کے اندر آتا ہے تو اس کو آپ جانتے ہیں، اس معاملے کو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر رسول آتا ہے، نبی کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول میں ایک فرق، اس سے آپ واقف ہیں کہ رسول جب کسی قوم کے اندر آتا ہے تو اس کا فیصلہ سنا کر وہ پھر جاتا ہے اس قوم کے اندر سے، یعنی اس قوم کا فیصلہ رسول کی موجودگی ہی میں ہو جاتا ہے۔ فیصلے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو براہ راست غلبہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو حاصل ہو جاتا ہے، ان جو مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مخاطبین ہوتے ہیں یا منکرین ہوتے ہیں، ان کے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اسی طرح اللہ کے رسول کو کوئی معتد بے تعداد میسر بھی نہیں آتی، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ یا وہ آسمان کی طرف سے آتا ہے، یعنی بارش کی صورت میں، آندھی کی صورت میں، طوفان کی صورت میں۔ اس کی بڑی مثال قوم نوح کا جو سیلاب ہے، طوفان ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔
اور اسی طرح باقی جو رسول ہیں قرآن مجید میں جن کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین پر آپ کی تلواروں کے ذریعے سے وہی فیصلہ نافذ کیا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے، اور ایک دوسری جگہ پر آپ کو سلطنت اور حکمرانی ایک طریقے سے یا غلبہ کہہ لیجئے حاصل ہو گیا، اور بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ جو ایک پس منظر ہے اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو رسول جب آتا ہے تو اس کا لب و لہجہ، اس کا پلان، اس کا پورا پروگرام بالکل مختلف ہوتا ہے دعوت کے آخری مراحل کے پہلو سے۔ تو اس لیے جب وہ آتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز گنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور بات جو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہر سوسائٹی کے اندر یہ معاملہ ہے، اور انسانوں کا عام طریقہ بھی یہی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوسائٹی، معاشرہ یا قریش مکہ کے لوگ تھے ان کا بھی معاملہ یہی تھا، اور یہ انسان کا عمومی رواج ہے۔ کیا رواج ہے؟ وہ یہ کہ انسان اپنے لیڈران کے پیچھے چلتا ہے۔ انسان جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے رہنماؤں کے پیچھے، یا وہ مذہبی رہنما ہوں گے، یا وہ سیاسی رہنما ہوں گے، یا وہ علمی رہنما ہوں گے، تو جو بھی رہنما ہوں گے ان سے وہ درس حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ انہی کو اپنا پیشوا، مرشد اور انہی کے پیچھے چلنے کو اپنا پورا زندگی کا ڈھب اور طریقہ بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایک حقیقت ہے انسان کے حوالے سے، اس حقیقت ہے، تو اس حقیقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو حکم دیتے ہیں، رسولوں کو جو حکم دیتے ہیں، وہ یہی دیتے ہیں کہ آپ اصل میں ایلیٹ کو مخاطب بنائیں گے۔ یعنی ایلیٹ سے مراد وہ جو کارفرما طبقات ہیں، وہ اگر سیاست کے کارفرما طبقات ہیں ان کو مخاطب بنائیں گے، اسی طرح علم کے، مذہب کے، جس فیلڈ کے بھی ہیں جو اصل میں اس وقت غالب ہیں، کیونکہ اگر وہ قبول کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر پوری قوم آپ کی بات کو قبول کرے گی، اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر قوم بھی اس طریقے سے قبول کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اصل میں مخاطب بنایا ہے تو قریش کے لیڈروں ہی کو مخاطب بنایا ہے۔ اسی طرح جب آپ گئے طائف کے اندر تو طائف میں بھی وہاں کے جو سرداران تھے انہی کو آپ نے خطاب کیا، اور جو بڑے وہاں کے 3 بادشاہ تھے یا 3 بڑے رئیس تھے ان سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور ان کو اپنی دعوت پیش کی ہے۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ آپ نے کوئی خطاب کیا ہو اور مجمع جمع کیا ہو اور اس کے اندر خطاب کیا ہو۔ تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی یہ ہوتی ہے، اور پیغمبر بھی اسی طریقے پر چلتا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اصل میں پیغمبر کی ذمہ داری ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کی جو ایلیٹ ہے اس کو مخاطب کرے۔ یہ ابو لہب، یہ ابو جہل اور اس طرح عتبہ، شیبہ، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ اصل میں ایلیٹ تھے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر ابو سفیان کون تھا؟ یہ ایک طرح سے پرائم منسٹر تھا، یا وہاں کا جب جنگ ہوئی ہے تو اس وقت اقتدار اس کے پاس تھا۔ باقی اسی طرح جو باقی سارے لوگ ہیں، تو انہی کو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بنایا، اور یہی سب سے بڑھ کر چڑھ کر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے۔ تو یہ تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس تصویر کے بعد ظاہر ہے کہ نبی کریم انہی کو مخاطب کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے طالب علمانہ طریقے سے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی بات کو مان رہے ہیں، وہ بالعموم جو لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے ابتدا میں، ان میں سے ایلیٹ کلاس کا کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ تھے کہ جو ابھی نوجوان تھے، اور اصل میں ممکن ہے کہ وہ اسی جو بڑے لوگوں کی صف میں شمار ہو جاتے، لیکن ابھی وہ ایک طریقے سے پیچھے والی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، اور باقی اس طرح جو شخصیات ہیں جن سے آپ واقف ہیں، تو وہی ایمان لے کے آئے۔ یہ تصور سامنے رکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک مجلس ہے، اس مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں انہی لوگوں کو جو قریش کے سردار ہیں، ان کو دعوت پیش کر رہے ہیں،
اور وہ آپ کی دعوت کو ظاہر ہے کہ وہاں کا جو طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی اس سوسائٹی کے اندر، آپ کو صادق اور امین سمجھا جاتا تھا، آپ بڑے نسب سے آپ کا تعلق تھا، تو یہ جو ساری چیز ہے تو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جس سطح پر آپ بات کر رہے تھے، جتنی بڑی آپ بات کر رہے تھے، تو اس کو ایوائڈ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ آپ کی بات سننے پر اور اس پر تبصرہ کرنے پر بھی مجبور ہوتے تھے۔ اور اس کا ایک پہلو اور بھی تھا، وہ پہلو یہ تھا کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ لوگ آپ کی بات سن کر آپ کی بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب متوجہ ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ان میں اسلام بھی لوگ لا رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو ان کو اپنی قیادت، اپنی سیادت، اپنی حکمرانی جو ہے وہ ایک طرح سے گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ جاننا چاہتے ہوتے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس کا کیسے رد کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جادو کا الزام لگاتے تھے کہ آپ ایک طریقے سے معاذ اللہ جادوگر ہیں، یا آپ شاعری ایسی کرتے ہیں، یا معاذ اللہ آپ کاہن ہیں۔ اس نوعیت کی جو بری باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ منسوب کرتے تھے، گویا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کے فرستادہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اسی دنیا کی ایک شخصیت ہیں اور اسی دنیا سے کوئی علوم حاصل کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ان کو متاثر کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں، تو آپ کے جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، وہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ مجلس میں آتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ نابینا ہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال اس وقت کیا ہے۔ اگر وہ اس کا اندازہ ہوتا تو ادب میں وہ آپ بات کر رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے اس کا اندازہ کر کے وہ کوئی مداخلت نہ کرتے یا کوئی سوالات نہ پوچھنے شروع کرتے۔ تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ نے اس پر کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹی سی مداخلت سے یہ جو میرے مومن شخصیت تشریف لائے ہیں یا یہ صاحب جو آئے ہیں ان کو تو بعد میں ساری بات سمجھا لوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ جن کو میں نے مخاطب بنایا ہوا ہے، جن کو اس وقت جمع کیا ہوا ہے، کہیں یہ نہ بدک جائیں اور کہیں یہ اس کو بہانہ بنا کر اس مجلس سے باہر نہ چلے جائیں اور میں بات اپنی ان تک پہنچا نہ سکوں اور جو میری اپنی ذمہ داری ہے اس کو میں پورا نہ کر سکوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا، اور اسی پر جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب ہے اس میں صیغہ کیا استعمال کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، جس سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ مخاطبت جو ہے وہ اصل میں، یا کلام کا جو رخ ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے، یعنی جو اس میں عتاب کا رخ ہے، غصے کا رخ ہے، وہ نبی کریم کے بجائے ان کفار کی طرف ہے جو اصل میں مسلسل بات کو سن کے اس کو رد کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ براہ راست مخاطبت کا طریقہ اختیار کیا ہو، یعنی غائب کا صیغہ اختیار کیا ہے۔ غائب کا صیغہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اسی کو مخاطب کر کے وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہاں تم کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ تم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا جب تمہاری مجلس میں وہ نابینا آ گیا، یہ اسلوب بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب نہیں اختیار کیا، بلکہ یہ اختیار کیا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا اس پر کہ اس کی مجلس میں وہ نابینا آ گیا۔ تو اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو محبت تعلق پروردگار کو اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ذمہ داری ہے اس کو نبھا رہے ہیں، جس پورے فرائض کی انجام دہی کے جذبے کے ساتھ وہ اس کو نبھا رہے ہیں، اس کی کوئی انتہا ہو نہیں سکتی۔ آگے بھی قرآن مجید کے ایک حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے وہ میں آگے بھی اس کو بیان کروں گا، یہاں جو نیچے نوٹ میں موجود ہے، لیکن اس کو یہ دیکھیے کہ آپ کو فرمایا کیا گیا ہے
کہ صیغہ براہ راست استعمال نہیں کیا بلکہ غائب کی جو ضمیر ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، جو نوٹ لکھا ہوا ہے تھوڑی سی میں نے ابتدا میں آپ کو تمہید بتا دی ہے، اس کو تمہید کو سامنے رکھ کر استاذ کے اس نوٹ کو پڑھیے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نابینا سے مراد یہاں ام المومنین سیدہ خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ام مکتوم ہیں۔ قریش کے سرداروں کے ساتھ آپ کی ایک مجلس میں یہ اچانک تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا غالباً اس لیے ناگوار ہوا، غالباً کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ متعین نہیں ہے، سورہ اس کو واضح نہیں کر رہی کہ ناگواری کا سبب کیا ہوا ہے۔ ان کا آنا غالباً اس لیے ناگوار ہوا کہ مبادہ قریش کے سردار انہیں دیکھ کر بدک جائیں۔ مبادہ کا مطلب ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کے سردار انہیں دیکھ کر بدک جائیں اور اس طرح اپنی دعوت پہنچانے کا جو موقع آپ کو میسر ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ صورتحال واقع ہوئی ہے۔ سورہ کے لب و لہجے سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نابینا سے بے رخی برتنے پر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے۔ عتاب کا مطلب ہے یعنی غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو ظاہر الفاظ ہیں، بظاہر جو الفاظ نظر آ رہے ہیں ان سے تو یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خفگی کا، کچھ ناراضی کا یا غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن پوری سورہ پر تدبر کیجئے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ عتاب کا رخ اصلاً فرائنہ قریش کی طرف ہے، یعنی قریش کے فرعونوں کی طرف جو عتاب ہے، غصہ ہے، اس کا رخ ہے۔ شروع میں غائب کا اسلوب بھی اسی لیے اختیار فرمایا ہے کہ براہ راست خطاب کی صورت میں تنبیہ نہ رہتی، فی الواقع عتاب بن جاتی۔ یعنی اگر یہاں براہ راست مخاطبت کا صیغہ اختیار کیا جاتا، یعنی تم کا صیغہ، تو کا، تم کا، آپ کا صیغہ اختیار کیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ ایک طرح سے عتاب براہ راست ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اس سے ایک تنبیہ تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اس سے مقصد کوئی عتاب نہیں ہے۔ عتاب کا رخ اصل میں قریشی کی طرف ہے۔ براہ راست خطاب کی صورت میں تنبیہ نہ رہتی، فی الواقع عتاب بن جاتی۔ درا حال کہ معاملہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی ذمہ داری کی حد سے آپ کچھ آگے بڑھ گئے تھے، یعنی اسی ڈائریکشن میں کھڑے ہوئے تھے، وہی کام کر رہے تھے، لیکن تھوڑا سا اس سے تجاوز ہو گیا تھا، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے، اس میں نفس کی کسی خواہش یا اخلاق کی کسی پستی کا معاذ اللہ کوئی شائبہ نہ تھا، یعنی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا ہوں گے یا اخلاق کی معاذ اللہ کسی پستی کا شکار ہوں گے، تو اس کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ جو فرائض ہیں ان کو نبھانے کے لیے آپ سرگرم عمل تھے۔ تو اس صورتحال میں آپ سے تھوڑا سا تجاوز ہوا ہے کہ آپ اس وقت متوجہ نہیں ہو سکے۔ چنانچہ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ آپ کو یہاں جس بات پر توجہ دلائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کے معاملے میں اس سے زیادہ ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے لی ہے جتنی خدا کی طرف سے آپ پر ڈالی گئی ہے۔ میں جو جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں نفس کی کسی خواہش یا اخلاق کی کسی پستی کا معاذ اللہ کوئی شائبہ نہ تھا۔ چنانچہ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ آپ کو یہاں جس بات پر توجہ دلائی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کے معاملے میں اس سے زیادہ ذمہ داری آپ نے اپنے اوپر لے لی جتنی خدا کی طرف سے آپ پر ڈالی گئی ہے۔ آپ نے ان تک دعوت پہنچا دی، آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ ان ناقدروں کے پیچھے اب اپنے ساتھیوں کی حق تلفی آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ سدھرنے اور نصیحت پانے کے لیے جو لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں وہی آپ کے التفات کے حقدار ہیں۔ یہ جو بے پرواہی برت رہے ہیں ان کو اب ان کے حال پر چھوڑیے، ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ تو یہ پوری جو صورتحال ہے اس میں جو سمجھانے کی بات ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئی ہے، اور جو رخ ہے عتاب کا یا غصے کا قریش مکہ کی طرف وہ بھی پوری طرح سامنے آ گیا ہے۔
امام حمید الدین فراہی نے اپنی تفسیر سورہ عبس میں عطاب کے اس رخ کو ایک تمثیل سے سمجھایا ہے. یعنی یہ بات تو امید ہے کہ پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی. اس میں امام حمید الدین فراہی کی ایک کا حوالہ دیا ہے استاد گرامی نے. امام حمید الدین فراہی ہمارے استاذ جناب جاوید احمد صاحب قامدی کے جو استاد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی، ان کے استاد ہیں مولانا حمید الدین فراہی. انہوں نے اپنی تفسیر میں جو اس بات کو ایک طریقے سے سمجھایا ہے وہ یہاں بیان کر دی ہے. اس کو آپ اپنے ذہن سے بھی ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ کا ایک بہت ہی ذمہ دار بیٹا ہے اور اس کو کوئی کام پر تفویض کیا جاتا ہے، کوئی کام سونپا جاتا ہے. وہ کام بھرپور طریقے سے انجام دے رہا ہے، لیکن وہ انجام دیتے ہوئے اس کام ہی کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کوئی چیز نظر انداز ہو جاتی ہے. کوئی چیز جب نظر انداز ہو جاتی ہے تو والدین اس کو اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ جس وجہ سے نظر انداز ہوئی ہے، مثال کے طور پر درمیان میں کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے ان کو مبذول کر لیا، ان کی توجہ کو یا اس کی توجہ کو، تو اس کی وجہ سے ہمارا عطاب کا رخ بعض اوقات ہو جاتا ہے بچے کی طرف، لیکن اصل میں وہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جس کی وجہ سے اس کا رخ اس طرف گیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنی بات کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. یہ امام حمید الدین فراہی نے ایک مثال دی ہے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے. چونکہ یہ ایک سینسٹیو بات تھی تو اس بات کو تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے استاذ گرامی نے، اور میں نے بھی اس پر نسبتاً تفصیلی بات کی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو. فرض کرو ایک نہایت مستعد اور فرض شناس چرواہا ہے. اس کے گلے کی کوئی فربا بھیڑ گلے سے الگ ہو کر کھو جاتی ہے اور چرواہا اس کی تلاش میں نکلتا ہے. ہر قدم پر اس کے کھر کے نشانات ملتے جا رہے ہیں. جنگل کے کسی گوشے سے اس کی آواز بھی آ رہی ہے. اس طرح وہ کامیابی کی امید میں دور تک نکل جاتا ہے اور اپنے اصل گلے سے کچھ دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے. ایسا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو گلہ بان ہے بعض اوقات اس کی جو اس کے خیال میں بڑی زبردست بھیڑ ہے، وہ اگر کہیں کھو جائے یا کہیں دوسری طرف نکل جائے تو وہ بعض اوقات اکیلا ہوتا ہے، اپنے گلے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اپنے گلے کی طرف توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی ہے. جب وہ لوٹتا ہے تو آقا اس کو ملامت کرتا ہے. جب وہ لوٹتا ہے تو آقا اس کو ملامت کرتا ہے، یعنی جو گلے کا مالک ہوتا ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ تم پورے گلے کو چھوڑ کر ناحق ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے ہلکان ہوئے. اس کو چھوڑ دیتے، بھیڑیا کھا جاتا. ظاہر ہے کہ یہ جو دیوانی بھیڑ ہے یہ تمثیل ہے کفار قریش کے لیے، جو ایک طرح سے اصل راہ راست سے نکل کر دور چلی جا رہی ہے. ایک دیوانی بھیڑ کو چھوڑ دیتے، بھیڑیا کھا جاتا. وہ اسی کے لائق تھی. بتاؤ اس میں عطاب کس پر ہوا، چرواہے پر یا کھوئی ہوئی بھیڑ پر؟ ظاہر ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ ہی پر عطاب ہے کہ اس کو دفع کرو. وہ چلے جاتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا، وہ اسی قابل تھے. تو بالکل یہی صورت معاملہ یہاں بھی ہے. عطاب کا رخ بظاہر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضرور ہے، لیکن غصے کا سارا زور منکرین و مخالفین پر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عطاب کے اندر نہایت دل نواز شفقتیں مضمر ہیں. یعنی اصل میں پوری محبت کا جو اظہار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہے. شفقت کا جو اظہار ہے، یعنی آپ کیوں اس میں اتنے زیادہ مگن ہیں، آپ کیوں اس میں اتنے زیادہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، یعنی یہ صورتحال ہے. آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بات کی تفہیم میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، دراں حالے کہ یہ اگر نہ سدھریں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو.
یہاں اب چونکہ اس سطح کی بات نہیں ہے، تو اب جو سمجھانے کی چیز ہے وہ براہ راست مخاطبت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے۔ استغنا ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی مستغنی ہونا، بے نیاز ہو جانے کے معنوں میں ہم اپنی زبان میں بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں۔ یزکا یہ وہی لفظ ہے جس سے تزکیہ کا لفظ بنا ہے، یعنی پاکیزگی۔ یخشا خشیت اسی سے بنا ہے، یعنی ڈرنا۔ اس سے آپ واقف ہیں، مشکل لفظ اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کے متن کی طرف آگے چلتے ہیں۔ یہ جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، درا حالے کہ یہ اگر نہ سدھریں۔ درا حالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ، جس میں ہم یہ اسی کا ایک دوسرا اسلوب ہے۔ درا حالے کہ یہ اگر نہ سدھریں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شوق سے تمہارے پاس آتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ سورہ کے جن مطالب پر اب یہ 28، 29، 30 یہ وہ چیزیں ہیں کچھ فنی نوعیت کی جن کی وضاحت یہاں ہوئی ہے جو ہم سے متعلق نہیں ہے۔ ہم صرف 31 نمبر جو حاشیہ ہے اسی کا مطالعہ کریں گے، جو اس پر ہے کہ تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ سورہ کے جن مطالب پر اس پیرے کی آیت سے روشنی پڑتی ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں استاذ گرامی نے اپنا کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے استاذ امام امین احسن اصلاحی کا نوٹ رقم کر دیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک یہ کہ یعنی اس پیرے میں یا اس حصے میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا بات کی گئی ہے۔ ایک یہ بات ہوئی ہے، ایک یہ کہ ان میں بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عتاب ہے اس کا اصل رخ آپ کی طرف نہیں ہے، یہ بات واضح ہو گئی، بلکہ قریش کے ان نااہل لیڈروں کی طرف ہے جن سے کسی خیر کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ ان سے صرف نظر کر کے اپنی ساری توجہ کا مرکز ان غریبوں کو بنائیں جو اسلام لا چکے تھے اور آپ کی تعلیم و تربیت کے اصل حقدار تھے۔ دوسری یہ کہ حضور کو کسی فرض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی پر نہیں ٹوکا گیا ہے، بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی فرض ادا کرتے ہوئے اس میں آپ سے کوئی معاذ اللہ کوتاہی سرزد ہوئی تھی اور اس پر آپ کو ٹوکا گیا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی ہے۔ یہ اہم جملہ ہے، بلکہ اس بات پر ٹوکا گیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے۔ گویا یہ اسی طرح کا پر محبت و جانواز عتاب ہے جو لعلہ کا باخع نفس کا اللہ یکون مؤمنین۔ یہ سورہ شعراء کی ایک آیت یہاں انہوں نے حوالے کے طور پر نقل کی ہے اور کہا کہ یہ اسی طرح کا مخاطبت ہے یا اسی طرح کی محبت بھری خفگی ہے، محبت بھرا غصہ ہے جو سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ تبصرہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے کہ آپ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، آپ پوری زور لگا رہے ہیں، پوری جان لگا رہے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی جان ہی کھو دیں گے، اتنا زور آپ اپنے ان لوگوں کو منانے کے لیے ان لوگوں کے پیچھے آپ لگا رہے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی فرما برداری جو آپ کر رہے تھے، اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا اور خود انسانوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور جو آپ کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ جو آپ کا عظیم الشان تعلق تھا، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مداخلت کر کے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو ہی گھلائے دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان ہی کھو دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سطح پر آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہستی، یہ شخصیت اپنی جان سے بڑھ کر جد و جہد کر رہی ہے تاکہ وہ لوگ دین کے دائرے کے اندر آ جائیں۔ اور اس مضمون کی دوسری آیات میں گزر چکا ہے، اس نوعیت کی اور آیات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تیسری یہ کہ ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دی گئی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، وہ یہ واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے۔
جو اپنے شعور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں اپنے شعور کے مطابق اپنے پورے جو خیالات ہیں، جو آپ کا ان کا پس منظر ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ان ساری چیزوں کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انگلی کے طریقے سے پکڑ کے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ رہنمائی دیتے ہیں، اور اس رہنمائی کے بعد جو اللہ کا رسول ہے اس رہنمائی کے اندر چلتا ہے۔ کبھی اگر کچھ تھوڑا سا تجاوز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے دیگر رسولوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور تیسری یہ کہ ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دی گئی ہے۔ کیا رہنمائی دی گئی ہے؟ کہ اسلام کی اصل دولت وہ غریب ہیں جن کے اندر خدا کی خشیت ہے، نہ کہ وہ امیر جن کے سینے خدا کی خشیت سے خالی ہیں۔ اس وجہ سے آپ اپنی توجہ کا اصل مرکز انہی کو بنائیں جو اہل ہیں، ان کے پیچھے وقت نہ ضائع کریں جن کے اندر خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ تدبر قرآن تفسیر سے اقتباس ہے۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہر معاشروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ امراء جو ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو سیادت پر فائز ہوتے ہیں وہ دیر سے ہی بات کو سنتے ہیں، اور عام طور پر آپ سڑکوں پر دیکھیں گے کسی سیاستدان کے لیے، کسی عالم دین کے لیے، کسی رہنما کے لیے کون لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اپنی جانیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں؟ وہ وہی عام لوگ ہوتے ہیں، وہ وہی غریب لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں سب سے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے۔ ان کے اندر ان کے مقابلے میں حق زیادہ پریویل کر رہا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر وہی لوگ اصل میں کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے دست و بازو بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یعنی مخاطبت تو انہی کو ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو حصہ بنتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ بنتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی نفسیات یا اس کی تاریخ کا ایک طریقے سے حصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، ادب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں، بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی یہ جو نصیحت ہے، یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو قرآن مجید ہے جس کے اندر ہدایت ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کا طلبگار نہ ہو اس کو زبردستی دے دی جائے، نہ ہی کسی کو یہ زبردستی دی جا سکتی ہے۔ یہ اسی کو ملنے چاہیے جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا طلبگار ہے۔ کچھ الفاظ دیکھ لیجئے۔ تذکرہ وہی لفظ ہے، یاد دہانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ذکر کا لفظ اسی سے ہے۔ انشاءاللہ میں جو ہم شاء استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے، چاہنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذکرہ یہ بھی وہی ہے، ذکر کے معنوں میں مکرمہ، مکرم کا لفظ اکرام، مکرم، مکہ مکرمہ ہم جو استعمال کرتے ہیں۔ مطہرہ طہارت سے ہے، اس لفظ سے ہم واقف ہیں۔ اور اردو میں کچھ اگر مشکل لفظ ہو سکتے ہیں تو وہ ویسے یہ ہمارا عام لفظ ہے اچھوتا۔ اچھوتا کہتے ہیں جس چیز کو چھوا نہ گیا ہو، یہ ہندی کا لفظ ہے، جس چیز کو چھوا نہ گیا ہو، لیکن ہم اس کو محفوظ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ چیز جو محفوظ ہو، جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ صحیفہ اصل میں کسی ورق کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یا عموم میں یہ جو لفظ ہے یہ کسی مقدس کتاب کے لیے، الہامی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قدیم آسمانی صحائف جب ہم کہتے ہیں تو اس میں جو تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ جو مانوس الفاظ ہیں اور مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اور جس کا جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے، ادب کے لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں، بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی اس کو کسی
ایسی چیز نے یا کسی ایسے جن فرشتے یا کسی اور مخلوق نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہم سے متعلق نقطے ہیں، ایک جو ہے وہ 35 نمبر نقطہ ہے، وہ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں صفات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ ارواح خبیثہ اور شیاطین کی دسترس سے یہ کلام بالکل محفوظ ہے۔ اور اگلی جو بات ہے 36 نمبر، بڑے معزز، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ایسے بلند مرتبہ اور معزز ہیں کہ ان سے کسی خیانت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہ نہ اس میں خود کوئی تغیر اور تبدل کر سکتے ہیں، تغیر و تبدل یعنی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور نہ کسی شیطان کو اس کا موقع دے سکتے ہیں۔ یہ نمایاں اشارہ اصل میں جبریل امین کی طرف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ اتنے قوی تھے یا کہ ان پر کوئی شیطان، کوئی جن یا کوئی اور مخلوق ان سے اس کو اچک نہیں سکتی تھی، اور اسی طرح وہ خود اتنے پاکیزہ تھے کہ اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی ایسی خیانت کا معاملہ ان سے صادر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس پہلو سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ خالصتاً جو کتاب آپ کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے، یہ کتاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے یہ ہے کہ یہ صفت ان کی امانت داری کا وصف مزید نمایاں کرتی ہے۔ کون سی صفت؟ وفادار ہونے کی، کہ اصل میں وفاداری بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ اگر جہاں امانت موجود ہے، جہاں قوت موجود ہے حفاظت کے پہلو سے، وہاں وفاداری بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان یا جو بھی اس کو لے کے جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ جس کا پیغام لے کے جا رہا ہے اگر وفا رکھتا ہے تو وہ پوری طرح اس کو پہنچائے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا۔ یہ اس کی مزید تاکید ایک طریقے سے ہو گئی ہے۔ اب آگے 39 نمبر یہ ہے کہ ان آیتوں کا مدعا یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے منت سماجت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہے نقطہ کہ یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے منت سماجت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سامنے پیش کیا جائے۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت بلند و برتر کلام ہے، لہٰذا اس کو اسی حیثیت سے اور اسی شان کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس کے مخاطبین اگر اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر کہ ان کا یہ غرور و تکبر ان قریب خاک میں ملا دیا جائے گا۔ یعنی اصل میں صورتحال یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی حقانیت سے بھی واقف تھے، اس کی سچائی سے بھی واقف تھے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے، صداقت سے، امانت سے، اور اس بات سے کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی انسانی بات نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً الہامی بات ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس بات سے پوری طرح واقف تھے، جانتے تھے۔ آپ کو بھی آپ ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، 40 سال تک آپ نے زندگی ان کے اندر گزاری تھی، تو آپ کی شخصیت اور آپ کے اعلیٰ کردار کو بھی وہ پوری طرح جانتے تھے۔ تو اس کے باوجود یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ صورتحال سے واقف نہ ہوں۔ اس صورتحال میں پھر وہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، جو ہماری قیادت ہے، لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں، لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، لوگ ہمارے حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ سب کچھ بکھر کر خاک ہو جائے گا۔ تو یہ نتیجہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس دنیاوی نتیجے کو بچانے کے لیے اصل میں انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر ڈالا۔ تو یہ عام طور پر جب حق سامنے آتا ہے تو حق چونکہ انسان کے دل کی آواز ہوتا ہے، انسان کی فطرت کی آواز ہوتا ہے، تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن بعض اوقات کسی ذاتی مفاد کے لیے، بعض اوقات کسی خانگی مفاد کے لیے، بعض اوقات کسی ملکی مفاد کے لیے، بعض اوقات کسی اور نام سے انسان جو ہے وہ اس حق سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اختیار نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اس وقت کے لیے تو کچھ چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ جو سبق ہے اس سے ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ حق کا یہ تقاضا ہے کہ حق کو فوری قبول کیا جائے، اس کو اس شان کے ساتھ قبول کیا جائے جس شان کے ساتھ وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔
اب آگے بڑھتے ہیں، اور اختتام کے طور پر میں ان چیزوں کو، اس کے بعد اگر موقع ہوا تو کوئی سوال آپ نے کرنے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ اختتام کے طور پر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں اس جگہ سے ہمارے لیے ذاتی حیثیت میں حاصل ہوتی ہیں، یا جن چیزوں کو ہمیں سیکھ کر یہاں سے اس سیشن سے اٹھنا چاہیے۔ اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں نے چند ایک متعین کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس میں ہمارے ہاں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے، خلط مبحث بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور وہ کیسے تعلق جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور کیسے تعلق نظر آتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کو قرآن اور روایتوں کے اندر بھی اس تعلق کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا تعلق ہے۔ تعلق اصل میں بندے اور اس کے معبود کا تعلق ہے، ایک طریقے سے انسان اور پروردگار کا تعلق ہے۔ جب ہم بعض اوقات ہمارے ہاں اس میں تھوڑی سی افراد تفرید ہو جاتی ہے، کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اس تعلق کو کم تر کر دیا جاتا ہے، معاذ اللہ، یعنی اس جگہ پر پیش کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ جیسے ہم خاکسار انسان ہیں، وہی نوعیت اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ یہ بات بھی صریحاً غلط ہے۔ اور یا پھر اس جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر شریک ہیں، تو یہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے اس معاملے کو۔ تو ان دونوں پہلوؤں کا بہت احتیاط کے ساتھ اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تعلق اصل میں کیا ہے؟ بندے اور مالک کا تعلق ہے، بندے اور اس کے معبود کا تعلق ہے۔ اللہ کے پیغمبر جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، جس طریقے سے اظہار کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی ہمیں بھی اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق اسی طریقے سے قائم کرنا چاہیے، وہی خشیت، وہی خضوع، وہی تعلق، ہر دم اللہ تعالیٰ سے متعلق رہنے کی کوشش کرنا، ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کرنا، ہر دم اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ذمہ داری ہیں اس کو جان لگا کر پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ جب آپ وہ نمازوں میں، خاص طور پر تہجد کی نماز میں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے اللہ کے حضور میں، تو بعض لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ تو اللہ کے محبوب شخصیت ہیں اور آپ کو تو اللہ کے نے پیغمبری عطا فرمائی ہے، تو آپ کیوں اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، کیوں اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبادت گزار بندہ کیوں نہ بنوں، یعنی میں جتنا مجھے موقع ملتا ہے اس میں یعنی آپ کی ٹانگیں، آپ کی کمر، اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے پروردگار کے حضور میں بہت زیادہ عبادت گزاری کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وہ ہستی سب سے بڑھ کر اسی وجہ سے جس کو ادراک ہوتا ہے کسی چیز کا، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں ادراک کا، یا اس بات کا ادراک ہو جانا کہ ہمارا پروردگار ہے، اس بات کا ادراک ہو جانا کہ ہمیں پروردگار نے کچھ ذمہ داریاں عطا کی ہوئی ہیں، اس کے بعد یا اس قوم کی، اس ملک کی، یا اسی طرح ہماری سوسائٹی کی، ہمارے خاندان کی جو بھی ذمہ داری ہیں، اگر اس کا ادراک ہو جائے تو انسان کا رویہ بے پرواہی کا نہیں ہوتا بلکہ ذمہ داری کو ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ اور اگر ادراک ہونے کے باوجود زبانی یا ذہنی لحاظ سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ادراک ہے، لیکن عمل میں کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخصیت نے ادراک کو صحیح معنوں میں قبول ہی نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو باہمی تعلق ہے وہ اصلاً بندے اور پروردگار کا تعلق ہے، یہیں سے ہمیں اس پوری صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن بندے کا لفظ بولتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے مماثل نہیں قرار دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جو ان کی ہستی ہے،
انہوں نے اپنی کاوش سے اپنی ہستی کو جس سطح پر بلند کیا، اسی کے بعد وہ اس کے اہل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا پیغمبر منتخب کیا ہے۔ یعنی اس میں ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، اپنا ذاتی کردار ہے، جس کی وجہ ہی سے ان کو پورے علاقے کے اندر صادق اور امین، اور کوئی ان کی ذات کے اوپر پورے 40 سال کی جوانی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی اعتراض کسی بھی پہلو سے آپ کی ہستی کے اوپر کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کو ہمیں اصل میں ان کو نمونہ بنانا چاہیے، مشعل راہ بنانا چاہیے۔ وہ ایک آسمان ہے اور ہمیں آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جو نقطہ میں نے یہاں عرض کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اور عنایت کا حقدار کون ہے۔ تو واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کا حقدار وہی ہے جو بات کو سننے والا ہے، جو بات کی پرواہ کرنے والا ہے اور جو ذمہ دار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم تک ایک بات پہنچ گئی ہے، دین کی کوئی بات پہنچی ہے، حق کی کوئی بات پہنچی ہے، کوئی صحیح بات پہنچی ہے، اور اس بات پر ہمارے دو رویے ہو سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر، پہلی تو بات ہے کہ اس کو توجہ سے سننا چاہیے جو اللہ کے ریفرنس سے آ رہی ہو، یا حق بات کے ریفرنس سے آ رہی ہو۔ حق بات بھی دراصل من جانب اللہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سراپا حق ہیں۔ کوئی سچ کی بات، کوئی حق کی بات ضروری نہیں کہ وہ قرآن مجید کے اندر ہی لکھی ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ وہ احادیث کے اندر ہی لکھی ہوئی ہو، انہی باتوں پر مبنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، دین کو، انبیاء کی باتوں کو اسی پر استوار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین انسان کی فطرت میں دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے حق بات کہیں سے بھی آ رہی ہو، وہ اصل میں پروردگار کی بات ہوتی ہے، وہ اصل میں اس دین کی بات ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قائم کیا ہے۔ تو حق بات کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اور جب سن کے اس کو آپ سمجھ جائیں کہ یہ واقعتاً سچی بات ہے، یہ واقعتاً حق بات ہے، تو پھر اس کے اوپر، اس کو سننے کے بعد اس کے بارے میں بے پرواہی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اس کی پرواہ کرنی چاہیے، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کو ہم ذمہ داری کا رویہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ریاست کے شہری ہیں تو ایک ذمہ دار شہری کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی خاندان کے فرد ہیں تو ایک جو ذمہ دار فرد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سوسائٹی کے رکن ہیں تو ایک سوسائٹی کا رکن جو ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کسی اور سیٹ اپ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو اس سیٹ اپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں آپ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی مسلمان جو ہے، صاحب ایمان جو ہے، اس کی شخصیت ہی ایک ذمہ دار شخص کی ہے۔ وہ اگر وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، کوئی چیزیں طے کرتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، کسی معاملے میں حد سے تجاوز نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی حق کا حق نہیں مارتا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کی شخصیت میں نمایاں طور پر نظر آنی چاہیے۔ محض یہ نہیں ہے کہ چند شریعت کے احکام ہم نے سن لیے اور ان پر عمل کر دیا تو محض اس سے ہمارا کام پورا ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنی زندگی کے لمحے لمحے کے اندر ہمیں اتارنا چاہیے۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور عنایت کا حقدار کون نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی نہیں ہے جو بے پرواہ ہے۔ یہ ان آیات سے بھی واضح ہے اور بحیثیت مجموعی بھی اس جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ دروغہ نہیں ہیں، یعنی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ٹھونس دیں کسی بات کو لوگوں کے اندر۔ جو اس کی پرواہ کرتے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہی اس کے حقدار ہیں کہ ان کو بات سمجھائی جائے، ان تک بات پہنچائی جائے۔ وہ اگر زیادہ وقت بھی لیتے ہیں کسی چیز کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے زیادہ وقت بھی لیتے ہیں تو ان کو وہ وقت دیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صلاحیت کسی دوسرے میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پرواہ کرنے والا شخص ہے تو صلاحیت اگر اس میں کم بھی ہے تب بھی اسی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اللہ کی محبت اور عنایت کا حقدار وہ نہیں ہے جو زیادہ صلاحیت والا ہے، جو زیادہ صاحب ثروت ہے، بلکہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بات کو سن کر اس کی پرواہ کرے، یعنی غیر ذمہ دار نہ ہو، ذمہ داری کی جگہ سے بیہیو کرنے والا ہو۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں
اپنے آپ کو اور اپنی اگلی نسل کو کیا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے پوری بات سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ ایک ہی لفظ میں یہ ہے کہ اس کو ہمیں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور پرواہ کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک انسان کو اپنے پروردگار کے احکام کی بھی پرواہ ہونی چاہیے، اپنے رسول کے جو احکام ہیں، ہدایات ہیں، ان کی پرواہ ہونی چاہیے. اسی طرح جو خلق ہیں اس کے معاملات جو ہیں اس کی بھی پرواہ ہونی چاہیے. یعنی اس کے خاندان ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے ارد گرد میں لوگ رہنے والے ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اس کے شہر کے لوگ ہیں، اس کے ملک قوم کے لوگ ہیں، باقی انسانیت ہے پوری کائنات، پوری زمین کے اوپر جو رہ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، باقی چیزیں ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اس کی زندگی کے اندر، ان سب کو کے بارے میں اس کو پرواہ کرنی چاہیے. تو یہ پرواہ کرنے والا ذمہ دار شخص ہی اصل میں مطلوب شخص ہے. یہی وہ شخص ہے جس سے غلطی کم سے کم صادر ہوتی ہے اور وہ پھر نتیجتاً اس کا اہل قرار پاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے جنت کی صورت میں، اس کے اندر اس کو داخل ہونے کا موقع دیا جائے. تو اس میں ہم سے عام طور پر یہ جو غلطی ہوتی ہے، میں نے بھی اس کو بارہا دیکھا ہے کہ غلطی یہ ہوتی ہے، والدین اپنی اولاد کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، اساتذہ اپنے طلباء کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، اسی طرح کوئی جو گروپ کے سربراہان ہیں وہ اپنی ٹیم کے ارکان کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. تو غلطی کیا کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر یا ہم سے متعلقین جو ہیں، بچے ہیں، ارکان ہیں، طلباء ہیں، ان کے اندر کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو زیادہ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، ان میں چیز زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی جو کوالٹیز ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں صلاحیتیں تو کم ہوتی ہیں لیکن ذمہ داری، محنت کا جذبہ، اطاعت اور اس نوعیت کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ سننے کی طرف بھی زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو حق کس کا بنتا ہے؟ اولاً حق کس کا بنتا ہے؟ وہ اسی ذمہ دار شخص کا بنتا ہے، اسی پرواہ کرنے والے شخص کا بنتا ہے. اس کو جب ہم اگنور کریں گے تو جو زیادہ صلاحیت والا آدمی ہے وہ ایک حق تلفی ہو جائے گی. جب ہم اگنور کریں گے کم صلاحیت والے کو، اگرچہ وہ پرواہ کے ساتھ آپ کے ساتھ متعلق ہوا ہے، پوری توجہ دے رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو صلاحیت والا ہے لیکن پرواہ نہیں کر رہا، اس کا دماغی توازن مزید خراب ہوگا، وہ اپنے ابرام میں، اپنے غرور میں اور بڑھے گا، اور دوسری طرف اس کی حق تلفی بھی ہوگی اور اس کے اندر حق سے محبت کے جذبے میں مایوسی اور اس نوعیت کی جو چیز ہے وہ پیدا ہوگی، آپ کے ساتھ تعلق میں بھی کمی ہوگی. تو حق کس کا بنتا ہے؟ حق اسی کا بنتا ہے کہ جو توجہ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اب اس کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب جو زیادہ صلاحیت والا مگر توجہ نہ کرنے والا انسان ہے، جب اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کرائیٹیریا کیا ہے، کرائیٹیریا توجہ ہے، کرائیٹیریا ذمہ داری ہے، اگر میں اس پر پورا اتروں گا تبھی مجھے یہ چیزیں میسر ہوں گی، تب بالآخر وہ بھی متوجہ ہونے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں عام طور پر جو ہم سے بعض اوقات اٹریکشن کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس پر تو سونے پر سہاگا ہے کہ اگر کوئی شخص باصلاحیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہے تو کیا کہنے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی عنایت کیا ہے اور اس کے بعد اس نے خود بھی اپنے آپ کو اسی اعلیٰ ترین ذمہ داری پر رکھا ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس درخت پر پھل لگتا ہے وہی جھکتا ہے. اور بڑے جو لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے کسی بھی فن کے اندر بڑے لوگ ہوں، تو جیسے جیسے ان کے اندر وہ علم کی یا فضل کی یا اسی طرح اور چیزوں کی عظمت آتی جاتی ہے، ویسے ہی ان کا سر جھکتا چلا جاتا ہے. تو اسی کو اپنے رویے کے طور پر ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے مخاطبین کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی اور اختیار کرنے کے لیے بھی اسی کو اپنانا چاہیے. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے متعلقین میں سے، یہ میں نے اس کو واضح پہلے بھی کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے متعلقین میں کس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اسی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اسی سے نظام ٹھیک چلے گا، چاہے وہ ملک کا نظام ہے، گھر کا نظام ہے. اسی طرح ورنہ آپ اصل میں بے عدلی کے مرتکب ہوں گے، توازن کی خرابی کے مرتکب ہوں گے.
وہ کام کریں گے کہ جو آپ کو اصل میں نہیں کرنا چاہیے، حق تلفی کے مرتکب ہوں گے۔ تو اس توازن کو بہت اچھے طریقے سے والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور سوسائٹی کے ان لوگوں کو کہ جن کو کسی وجہ سے فیصلے کی جگہ حاصل ہوتی ہے، ان کو یہ پوزیشن لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔